وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین اکرام، سورہ اعراف درس نمبر 655 آیت نمبر 35-36 حصہ ششم. آج کا موضوع، کیا ہم ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی وہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے. سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 35-36 لفظی ترجمہ: یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یأتینکم رسول منکم، اگر تمہارے پاس آئے رسول تم ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو میری احکامات تمہیں پڑھ کر سنائیں، فمن اتقی، تو جس نے تقوی کی روش اختیار کر لی، وَأَصْلَحَ، اور اپنے رویہ کی اصلاح کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو میری آیات کو جھٹلائے، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور سرکشی اختیار کر لے ان آیات سے، اس کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لے، اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے. سامعین اکرام، اہم آیت ہے اور اس میں مضمون اس کا یہی ہے کہ ایمان والے کامیاب ہوں گے اور ایمان والے لوگوں کی صفات بھی بیان کر دی گئیں، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے ان آیات پر. دیکھیں یہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے، ایک وضاحت طلب مسئلہ ہے. آیت نمبر 35 میں بھی آیات کا لفظ استعمال ہوا ہے، یقصون علیکم آیاتی. پھر یہاں
جو 36 نمبر ہے والذین کذبوا بآیاتنا، ہمارے احکامات سے کو جنہوں نے جھٹلایا. یہ احکامات ہیں کیا؟ اس کی میں وضاحت کر بھی چکا ہوں، لیکن میں آپ کو یعنی صرف یہ کہہ رہا ہوں اور میں کہہ بھی چکا ہوں کہ یہ 2 آیات جو ہیں، ایک تو کامیاب لوگوں کی ہے پہلی آیت، اور دوسرے ناکام لوگوں کی ہے. ہمارے تو چونکہ معیارات بدل گئے ہیں زندگی کے، تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے سامنے. ہمیں آخرت کی کامیابی یا ناکامی سے کوئی غرض نہیں ہے. ہماری ترجیح جو ہے دنیا میں کامیابی ہے. یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ ایک عام مزدور کار، ریڑے والا، پکوڑے سموسے بیچنے والا عام مزدور جو ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے، اور جو اس ملک کے اقتدار پر قابض ہے، وزیر اعظم ہے، آرمی چیف ہے، جو بھی ہے، مطلب جو بھی بڑے نام ہیں، جو آپ بڑے کہتے ہیں، بڑا تو اللہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے بڑائی تو اللہ کے لیے ہے، لیکن آپ جس کو بڑا کہتے ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے آرمی چیف ایکسٹینشن پہ خوش ہوتے ہیں کہ خفا ہوتے ہیں. ابھی ہمارے ایک آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوئی ہے، ہاں، اور ہر وزیر اعظم دوبارہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. یہ بھی آپ کو معلوم ہے نا، 3 بار ہمارے نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن چکے ہیں، 4تھی بار کے خواہش مند ہیں. وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا. ہر وزیر اعظم اقتدار کو دوام دینا چاہتا ہے. ہر ریڑی والا جو ہے اپنے کاروبار کو اونچا دیکھنا چاہتا ہے. ہر کرائے کی دکان والا اپنی دکان کا مالک بننا چاہتا ہے. یہ دیکھیں، یہ ہماری خواہشات ہیں. ہم یعنی آرام و آسائش سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیں، مطلب میں اس میں زیادہ وضاحت اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. آپ اپنے ذہن کو پڑھ لیں، آپ کا ذہن کیا ہے، دنیا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. ہم سب کی دنیا کے بارے میں رائے یہ ہے کہ بھئی کامیابی، یہاں تم نے کامیابی حاصل کرنی ہے، کامیاب ہونا ہے. ہر شخص کی یہ تمنا ہے، خواہش ہے، ہر شخص آئیڈیل. ہم ایک آئیڈیل لائف گزارنا چاہتے ہیں جہاں مسائل نہ ہوں، آرام ہو، آسائش ہو، اور یہ تو اس کو آپ دیکھ لیں. اب ہماری ذہنیت اور اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے ہمیں دنیا میں بھجوانے کی، اس میں زمین اور آسمان کا تضاد ہے. اللہ تو ہماری اخروی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور بھجوایا ہے دنیا میں، اور دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، لیکن ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. ذرا سوچیں بات کو نا، یعنی کتنا بڑا تضاد ہے ہماری سوچ میں اور اللہ کی مرضی میں. اللہ کی مرضی یہ ہے کہ دنیا میں تم مشقت، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کی کامیابی مشقت میں ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو رب سے ملاقات کے لیے، مشقت، محنت، خوب محنت کرتے ہو، تو اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی. پھر اسی سورہ انشقاق کی دوسری آیت ہے کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. اللہ تعالیٰ نے یہاں درجات میں بلندی کے لیے ہمیں بھجوایا ہے، درجات میں پستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھجوایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ تم ایک درجے کے بعد دوسرے درجے میں پہنچو، کہ لہٰذا اس کے لیے تم کوشش کرو. دنیا کا یہ نظام ہے. شفق کو دیکھ لو اور رات کو دیکھ لو جب اندھیرا چھا جائے، اور واللیل وما وسق لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یہ سورہ انشقاق کا مضمون ہے. یعنی ہمارے درجات میں ہم نے ٹھہرنا نہیں ہے. یہاں پہ ہم تو ٹھہر گئے ہیں، دنیا میں آ کے ٹھہر گئے. ہم تو ٹھہرنا تو ہم نے نہیں ہے، یہاں تو ہم درجات میں بلندی کے لیے آئے ہیں. فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے بلند درجے ہیں. لیکن خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ اس میں تکذیب آیات کی میں بات کر رہا تھا آپ کو. آیات یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی و اصلحا،
اور اس کی میں آپ کو میں نے بیان بھی کیا ہے اور دوبارہ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ آیات کیا چیز ہے، آیاتی ہے کیا چیز. یقصون علیکم آیاتی یا والذین کذبوا بہ، یہ احکامات. دیکھیں آیات کے آیات معجزوں کو بھی کہتے ہیں اور آیت نشان معجزہ اور آیت نشانی کو بھی کہتے ہیں، نشانی. اور آیت جو ہے وہ احکامات کو بھی کہتے ہیں، قرآن کی آیات ہیں. تو یہاں جو ہے مراد جو ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی احکامات ہیں، آیات. اب یہ آیات ہیں کیا، کس کے متعلق ہیں، یہ اس کی حقیقت کیا ہے، تھوڑا سا اس کو جان لیں آپ. میں اپنے ریگولر جو سننے والے ہیں تو یہ مضمون تو میں نے کافی مرتبہ بیان کیا ہے، لیکن جو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں ہو سکتا ہے اس میں ایسے لوگ ہوں. تو آیات کا مطلب سمجھے. اب سارا مضمون کامیابی یا ناکامی کا آیات کا اتباع یا آیات کی تکذیب میں ہے. یہ دو آیات میں تو آپ کو یہ مضمون لگ رہا ہے نا. سارا ناکامی اور کامیابی کا دار و مدار یا تو آیات کی تصدیق میں ہے یا تکذیب میں ہے. آیات الہی یعنی احکامات الہی کی جس نے تصدیق کی، تقوی کی روش اختیار کر لی اور رویے کی اصلاح کر لی ان آیات کے مطابق، ظاہر ہے کہ احکامات ہیں، اس کو آپ فالو کریں گے تو آپ کی اصلاح ہو جائے گی. لیکن اگر آپ آیات الہی، احکامات الہی کو کی تکذیب کریں گے قولاً یا عملاً اور سرکشی کا رویہ اختیار کریں گے جو کہ آج ہے ہمارا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو بہرحال میں آیات کی بات کروں. آیات ہیں کیا، کیوں ہیں یہ احکامات الہی؟ کیا ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار رہے؟ آپ آج ساری دنیا اپنی من چاہی زندگی گزار رہی ہے. جو بھی ہے، کوئی بھی اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ، تو اگر ایسی بات ہے تو پھر بھی جاننا چاہیے کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے عقل دی ہے اور دنیا کے تقریباً تمام لوگ اپنی مرضی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ جو مسلمان ہیں آج، جو کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے، اللہ کا حکم مان کے زندگی بسر کرنی ہے، یہ اس کا معنی ہے. لیکن ہم تو اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتے. دیکھیں اپنے رویوں پہ بھی آپ نظر ڈالیں نا کہ آج آیات الہی کا آپ نے ایک مذاق بنا لیا ہے. ان آیات الہی کے لیے دو گتوں کے درمیان آپ نے بند کر کے اس کو ایک جزدان ریشمی زرق برق، اس کے لیے عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، زرق برق اور ریشمی غلاف بنا کے اس میں آپ بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور صبح شام اس کو چومتے رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کر لیتے ہیں. اس کو بھی آپ نے سوچنا ہوگا. بہرحال تو یہ آیات کی میں بات کر رہا تھا، تھوڑا سا اس کو سن لیں. دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے لیے. دنیا ایک امتحان ہے. امتحان کے بعد اگر کوئی امتحان دے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ بہت بلند درجات سے نوازے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. ہمارا تو یہ سارا خیال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارا، لیکن میں تو کہہ رہا ہوں اور جو کہ حقیقت ہے کہ دنیا کا جو ہے ایک آزمائش ہے اور ایک امتحان ہے. تو دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یا ہم نے امتحان دینا ہے. اب امتحان کیا ہے؟ امتحان ہے کیا؟ امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت اور قوت اور اختیار، زندگی گزارنے کا اختیار دے دیا ہے، اور ہمیں ایک نفس بھی دیا ہے جو کہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی سے زندگی گزاریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کا راز اس میں رکھ دیا ہے کہ تم اپنی مرضی کی بجائے میری مرضی سے زندگی گزارو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. میری مرضی کون بتائے گا تمہیں؟
میرے رسول آئیں گے، میری طرف سے رسول آئیں گے، یقصون علیکم آیاتی، میرے احکامات زندگی گزارنے کے متعلق ہوں گے، وہ پڑھ کر تمہیں سنائیں گے۔ اب اگر تم نے احتیاط سے کام لیا، فمن اتقی واصلح، اور ان احکامات کی روشنی میں زندگیاں گزاری اور اپنی مرضی کی بجائے میری مرضی سے زندگی گزاری، تو تمہارے رویوں کی اصلاح ہو جائے گی، تو اب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے میرے احکامات کے برعکس اپنی مرضی سے زندگی گزاری تو تم ناکام ہوگے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم عملی طور پہ، یعنی منہ سے تو تم کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ، لیکن عملی طور پہ تم میرے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہو، اور زندگی بدستور اپنی مرضی سے ہی گزار رہے ہو اور گزارنا چاہتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ایک سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا ہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، ان آیات کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ۔ دیکھیں، تکبر کا معنی ہماری جو اصطلاحی زبان ہے تو اس میں تکبر ہم معنی جو ہے بڑا محدود ہے، اور بالکل یعنی اس کے تقاضے نہیں پورے کرتا۔ تکبر ہم تکبرانہ چال ہوتی ہے مثال کے طور پہ، یعنی اگر ایک انسان جو ہے عاجز ہے، یہ دیکھیں ایک خاص، اصل میں تو ہماری مت ہی ماری گئی ہے نا، مت ماری گئی ہے، ہمیں نہ کوئی بات ہم سوچنے کے لیے تیار ہیں، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ سننے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ہماری مت ماری گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اب کسی کی بات ہمارے کانوں پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ میں آپ کو بات تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کا کوئی سننے والا نہیں ہے دل کے کانوں سے، لیکن میں نے تو اپنی بات کرنی ہے۔ تو وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رائے کو فوقیت دیں۔ اب دیکھیں، تکبر کیا ہے کہ آپ اپنی رائے کو فوقیت دیں۔ اب شیطان کو حکم سجدہ ملا، وہ اس مجلس میں موجود تھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو اس میں جو ہے شیطان بھی، یعنی وہ جن تھا، اس وقت تو شیطان نہیں تھا وہ، لیکن جب حکم الہی اللہ تعالیٰ نے اس ٹولی کو دیا تو اس نے عقل استعمال کی اپنی۔ یہ عقل کا استعمال کرنا اور اللہ کے حکم پر عقل کو فوقیت دینا، یہ تکبر کی روش ہے۔ آسان سی بات ہے سامنے کا، متکبرانہ روش۔ سرکشی کیا ہے کہ آپ حکم الہی کو من وعن قبول نہ کریں، بلکہ اس میں اپنی رائے کو ترجیح دیں۔ آپ دیکھ لینا ہمارے بعض جو انٹرنیٹ کے یعنی دانشور ہیں، اسلامی اسکالر ہیں، جو اپنے آپ کو مولوی نہیں کہتے، وہ بھی دین کی، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دین کی اپنی اپنی تشریحات کرتے ہیں، ہر ایک کی تشریح جو ہے دوسرے سے نہیں ملتی، اور اپنا دین بنایا ہوا ہے۔ ہر جو اسکالر ہے اس کی اپنی تشریحات ہیں، میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایسا ہے۔ اور دراصل ہم سب نے اسلام کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ آپ دیکھیں جو بھی فرقے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے اپنا مطلب لے رہے ہیں، اپنے فرقے کو حق ثابت کرتے ہیں اور دوسرے فرقے کو وہ باطل قرار دیتے ہیں، کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں۔ کیا؟ کافر اور مشرک، اور اپنی اپنی تشریحات ہیں۔ ہمارے یہاں جو بھی فرقے ہیں ان کی اپنی اپنی تشریحات ہیں، اور سب اپنا دلیل جو ہے قرآن اور حدیث سے لیتے ہیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے، بہرحال ہے ایسا۔ میں سرکشی کی بات کر رہا تھا، سرکش، استکبار، کہ
تکبر کیا ہے، سرکشی کیا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو من عین تسلیم نہ کریں بلکہ اپنی رائے کو اس میں دخل دیں۔ تو یہ تو آج ہمارا عام معاملہ ہے سامعین کرام، عام معاملہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کی رائے کو فوقیت نہیں دیتے، بلکہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک عام مسئلہ ہے سامنے کا۔ تو بہرحال تکبر کی میں شیطان کی بات کر رہا تھا۔ حکم سجدہ ہوا لیکن اس نے حکم کو سنا اور پھر اپنی عقل لڑائی اور سجدہ نہیں کیا۔ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، یعنی تکبر کیا۔ فَاسْتَكْبَرَ، اس نے، یعنی یہ الفاظ نے قرآن کے، فَاسْتَكْبَرَ، اس نے تکبر کیا۔ اب تکبر کیا ہے کہ اس نے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو فوقیت دی، انا خیر منہ، پھر اڑ جانا جو ہے، اڑ جانا۔ دیکھیں غلطی تو شیطان وہ آدم سے بھی ہوئی تھی لیکن وہ اس نے تسلیم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں اسی سورہ اعراف میں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ حکم کو بلا تأمل مان لے، لیکن اگر غلطی ہو جائے تو استغفار کرے، توبہ کرے، معافی مانگ لے اور دوبارہ راہ مستقیم پر رواں دواں ہو جائے۔ تکبر یہ ہے کہ آج جو دیکھیں یہ بڑا آسان ہے سمجھنے، آج جو ہمارا رویہ ہے یہ سرکشی کا ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ میں اگر ایک بنیادی بات کہوں کہ اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم اس کو اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا الزام ہے جو کہ سچ ہے، لیکن آپ کی نظر میں اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ ہمارا مقصود حیات ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں اسے۔ ہماری منزل تو طے ہے کہ دنیا، بس خلاص دنیا، اور یہ ایک رویہ ہے جو ہم میں پایا جاتا ہے، اور ایسا رویہ جس کا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہدایت کی ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو آپ اپنا رخ انور پھیر لیجئے اس سے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم یہی ہے، او کما قال۔ تو آج کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، دیکھیں اب اس میں ایک بات آپ کو کہوں کہ متکبر کون ہوگا؟ جو جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ تکبر ہے۔ اگر آپ جھکیں گے نہیں اللہ کے حکم کے سامنے تو آپ سرکشی اختیار کر لیں گے۔ ہم آج اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور تو ہمارا رویہ جو ہے وہ متکبرانہ ہے، سرکشی کا رویہ ہے۔ سرکشی جو ہے یہ اردو کا معنی ہے تکبر کا، اور عربی میں جو ہے یہ استکبار کا لفظ، کبر۔ تو دیکھیں یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو سرکشی، جو سرکش لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آیت نمبر 36 میں ہے، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، چاہے انہوں نے زبان سے کلمہ بھی پڑھا ہو، لیکن اگر یہ متکبر ہیں، سرکشی کا رویہ ہے، تو یہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ ان کے لیے نہ مغفرت ہے، نہ بخشش ہے، نہ شفاعت ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم لوگ تو زیادہ سے زیادہ مغفرت، بخشش اور شفاعت کے انتظار میں ہیں نا، اور بہت سے جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ہمیں تسلی دیتے رہتے ہیں کہ فکر نہ کرو، حضور جب جائیں گے جنت، جب اپنی امت کو نہ لے جائیں۔ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن امت ہو تو پھر وہ امتی، ہم تو امتی نہیں ہیں۔
ہم نے تو ان کی دعوت کو نہ قبول کیا ہے نہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک عام کھلی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کھلی ڈلی بات ہے۔ اللہ کے رسول کی دعوت کو نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر سمجھ بھی گئے تو پھر بھی ہمارا رویہ وہی رہتا ہے، اور ہم متکبرانہ روش اختیار کر کے اپنا رخ دنیا ہی کی طرف کیے رکھنا چاہتے ہیں، اور دنیا ہی ہماری منزل ہے اور دنیا ہی میں ہم خوش ہیں۔ وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا نا، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ آپ خود دیکھیں، اپنا احتساب کر لیں، آپ جو بھی ہیں، آپ فقیر ہیں، امیر ہیں، نواب ہیں، خان ہیں، وزیر اعظم ہیں، آرمی چیف ہیں، چیف جسٹس ہیں، آپ اپنا رویہ دیکھیں کہ آپ کا رویہ کیا ہے۔ ہمارا رویہ تو آپ کو معلوم ہے، ہمارا رویہ دیکھیں، ہماری ایک سمجھ ہے، سوچ سمجھ، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو افلاطون سمجھتا ہے کہ جو میری سوچ ہے وہ صحیح ہے، اب چاہے پیغمبر کہے، اللہ کہے، ہمیں نہیں ماننا۔ اب یہ تو میں اللہ کی باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی لوگ نہ اسے سننے کے لیے تیار ہیں، اور یہ میں نہیں، یہ درس قرآن آپ سرچ کر لیں، درس قرآن کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اپنی مطلب کے موضوعات جو ہوتے ہیں اس پہ لوگ کلک کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہمارے مطلب کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، بس سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کے بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ ہماری درس کے جو موضوعات ہیں، میں موضوعات لکھتا ہوں، اس میں اگر کسی کو اپنا مطلب نظر آتا ہے تھمبنیل میں، تو وہ تو اس پہ کلک کر کے تھوڑا سا سن لیتا ہے، تھوڑا سا، لیکن اس کو پتہ چلتا ہے یار یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں، تو وہ پھر بدل لیتا ہے، درس سنتے ہی نہیں ہے، پورے نہیں سنتے لوگ درس۔ وہ پتہ چلتا ہے نا ان کو، انسان تو اپنی باتوں سے پہچانا جاتا ہے، تو میری باتوں سے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یار یہ تو وہی پرانی قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، اور یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، ہر وقت سنتے رہتے ہیں، تو بس وہ پھر، لیکن لوگ سنتے نہیں ہیں۔ جو ہزاروں میں میرے کلپ سنتے ہیں نا، وہ بھی بس تھوڑا سا سن کے جو ہے پھر وہ فارغ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ وہ ہمارے مطلب کی بات نہیں ہے۔ ہاں، قصے کہانیاں اگر میں بیان کرنے لگوں، آج ہر جو علامہ ہیں وہ بس قصوں پہ آپ دیکھ لیں، قصے 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 کہانیاں، لیکن رسول کا تو یہ طرز عمل نہیں تھا۔ دیکھیں، رسول کی پیروی ہونی چاہیے۔ رسول نے تو بنیادی بات کی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ بھی یہی کرتا ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدا وانا ربکم فاعبدون۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا۔ دیکھیں، آیات کی میں نے آپ کو بات بتائی، آیات مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا قرآن میں ہے، قرآن کی عملی تفسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ تو قرآن اور سنت، یہ دو چیزیں آپ نے مضبوطی سے تھامنی ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا، اور جیسا کہ ہم نے آج کیا ہے، دیکھیں یہ نہ سمجھیں آج کا بچہ ایک ایک فرد جو ہے سرکشی کے راستے پر ہے، والدین خود سرکش ہیں، پھر اپنے بچوں کو بھی سرکشی کے راستے پر ڈالتے ہیں۔ سرکشی کیا ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے دنیا کو منزل بنا لیں، یہ سرکشی ہے۔ اللہ کچھ چاہتا ہے، آپ کچھ چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کی آخرت کا کامیابی چاہتے ہیں، آپ دنیا کی کامیابی کے خواہش مند ہیں، تو اب آپ کا رویہ متکبرانہ ہوگا، آپ اللہ کے احکامات کو اب سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے۔ قرآن جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے، میں تو اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، سنت رسول کے نقش قدم پر آپ نہیں چل رہے، اور چلنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ تو عام گھر گھر کی بات ہے، ایک ایک فرد کی بات ہے، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کہتے ہیں نہیں، بس میں نے، میری مرضی چلے گی۔
میں خدا ہوں. یہ ہم زبان سے نہیں کہتے، اپنے عمل سے اظہار کرتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص فرعون وقت ہے. اب حالات کا جبر کسی کے سامنے آپ جھک جاتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب آپ کو اختیار ملتا ہے وَإِذَا تَوَلَّى فِي الْأَرْضِ سَعَى وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں تکبرانہ روش جو ہے، ہم متکبرانہ روش کا شکار ہو چکے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی منزل آخرت یا اللہ کی بجائے دنیا کو بنا لیا ہے. اب ہمارا ٹھکانہ آگ ہے. اولئک یعنی جو لوگ، دیکھیں اس میں زیادہ تجسس کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ تکذیب آیات اور سرکشی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اصحاب النار ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ آپ نے سنانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یأتینکم رسل منکم، اگر آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، فمن اتقی و اصلح، جو تقوی کی روش اختیار کر لے اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، واستکبروا عنہا، اور اس کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، اولئک اصحاب النار، یہ خاوندان دوزخ ہیں، اہل دوزخ یہی لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی وہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.